ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ہم بات کریں گے کرکٹ کے حوالے سے, اور بہت خوشی نظر آ رہی ہے اس وقت حسنین کے چہرے پر بھی, اور مجھے بھی بہت سینچورین میں نہیں ہے, میں جو مہمان ہمارے آئے ان کی وجہ سے خوش ہوں, مہمان کی وجہ سے, اور مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی تھی کیونکہ مہمان ہی ایسے ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ہم بات کریں گے آج پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان جاری باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ کی, جو سینچورین کے جو ہے وہ اسپورٹس پارک میں کھیلا جا رہا ہے. جی ہاں, اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے دن کے کھیل میں پاکستانی بیٹنگ لائن جدوجہد کرتی دکھائی دی اور پوری ٹیم صرف 211 رنز پر ڈھیر ہو گئی. دوسری طرف اگر جنوبی افریقہ کے حوالے سے ہم بات کریں تو ابتدا میں وکٹیں گوائی, لیکن ایڈن مارکرم نے اعتماد ان کے لیے پوزیشن مضبوط کر لی. اور یہ میچ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ قومی ٹیم کے کپتان شان مسعود اور بابر اعظم جیسے کھلاڑی کے ساتھ نئے کھلاڑیوں پر بھی انحصار کیا جا رہا ہے. اور بابر اعظم نے آج ٹیسٹ کرکٹ میں 4000 رنز کا سنگ میل بھی عبور کیا ہے. ہاں 4 رنز بنائے, 4000 رنز ہو گئے ہے نا, یہ لیکن میرے خیال بنانے ہی آئے تھے. ہاں اچھا جی, خواتین حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں, نن ادر دین آپ کی جانی پہچانی شخصیت, اور ان سے بڑا کرکٹ ایکسپرٹ کوئی نہیں, ان سے بڑا براڈ کاسٹر کوئی نہیں. اور جب یہ بیٹھتے ہیں اینکرنگ میں بیٹھتے تھے تو اس طرح لگتا تھا کہ یہ اینکر کم تجزیہ نگار زیادہ, اور بڑے بڑے کرکٹرز کے ساتھ بیٹھے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب. سر اس میں پلیجر جو آپ نے انٹروڈکشن کرایا, آپ چاہتے ہیں میں باہر ہو جاؤں. نہیں سر, ڈاکٹر صاحب اسٹارٹنگ ود کرکٹ میچ, سینچورین کی بات کی جائے تو ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سینا کنٹریز میں اچھا نہیں کھیلتے, آنیسٹلی اسپیکنگ. یہ کیا وجہ ہے کہ او ڈی آئی میں یا پھر T20 میں ہم پھر رزلٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں رزلٹ پروڈیوس نہیں ہو رہے؟ ہاں دیکھو, ایک تو ٹیسٹ کرکٹ از اے ریئل فارم آف کرکٹ جہاں پہ اسکل, جہاں پہ مینٹل اسٹرینتھ, جہاں پہ انڈیورنس, اور جہاں پہ آپ کا گیم پلان اینڈ سچویشنل ایڈجسٹمنٹس یہ کرتی ہیں, آپ کو کرتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہیں, انٹیگرل ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جو لمیٹڈ اوورز وائٹ بال کرکٹ ہوتی ہے اس میں بولرز کی لینتھ جو ہے وہ کنزرویٹیو لینتھ ہوتی ہے, جہاں پہ انہوں نے رنز کم دینے ہوتے ہیں. یہاں پہ بولر فری ہوتا ہے, کوریڈور آف انسرٹنٹی میں, بزنس ایریا میں وہ بولنگ کرتے ہیں. سو دیٹ از دا ریزن. اینڈ دین آف کورس یہاں پہ آپ کی انڈیورنس بہت ٹیسٹ ہوتی ہے, پرسسٹنس بہت ٹیسٹ ہوتی ہے. ابھی یہ انہوں نے بولا کہ باکسنگ ڈے ٹیسٹ, آپ کا تو باکس ہو گیا تھا اگر وہ 81 رن پارٹنرشپ نہ ہو محمد رضوان کی اور کمران غلام کی. سو ابھی آپ دیکھو, ابھی اسی کا جواب آپ کو پاکستان کی اسی اننگز میں مل جائے گا. ایک تو شان مسعود نے جو مشکل ٹائم ہے وہ گزار لیا, جو فرسٹ آور ہوتا ہے آلموسٹ 45 منٹس, دے آر ٹف. سیکنڈلی جب وہ دیکھا اس نے, یہ جب باش آیا, سن آف ٹرشیس باش ہمارے زمانے کا فاسٹ بولر تھا, سو اس نے بہت بڑی آرڈنری سی ڈلیوری تھی, بٹ ہی واز لائک ہی لاسٹ ہز فوکس اینڈ اس پہ وہ آؤٹ ہو گیا. اور وہاں سے جب وہ آؤٹ ہوا, دین بابر اعظم کی آپ نے بات کی, آبویسلی ہی بیکمز دا تھرڈ ایور ان دا ہسٹری ٹو اسکور 4000 اکراس آل فارمیٹس, لیکن ہی از اسٹرگلنگ. اور کل ایسا احساس ہوا مجھے کہ یس ہی از ریئلی اسٹرگلنگ. اچھا, اب ان کا اگر آپ نے دیکھا ہو, اف یو گیٹ ٹو انڈیا, وراٹ کوہلی از اسٹرگلنگ ڈسپائٹ ہی گاٹ 100 ایٹ پرتھ. وہ ریزن کیا ہے؟ ان لوگوں کی اسکل سیٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھو بابر جو ڈرائیوز کھیلتا ہے یا ٹائم کرتا ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ, ہی اسٹل یور جنریشنل بیسٹ کرکٹر ایٹ دا مومنٹ. بٹ انفارچونیٹلی آپ کی جو مینٹل سیچوریشن ہوتی ہے اور مینٹل امپیکٹ ہوتا ہے, آپ کا فوکس آؤٹ ہوا. جب آپ کا فوکس آؤٹ ہوا تو آپ ابو ایوریج اسٹیٹ میں کھیل رہے تھے, تو اب آپ ڈسٹریکٹیڈ ہو گئے. جب آپ ڈسٹریکٹیڈ ہوتے ہو تو آپ کا جب فوکس آؤٹ ہوتا ہے تو کانسنٹریشن لیپس ہوتا ہے. جب کانسنٹریشن لیپس ہوتا ہے تو انفارچونیٹلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جب آپ ایک ویشیس سائیکل میں پھنس جاتے ہو اور رنز نہیں ہو رہے ہوتے, تو آپ کو ایک اس کو کہتے ہیں فینومینل ماڈیول, کیونکہ انڈر دا اسپاٹ لائٹ اینڈ ایوری بڈی اسکروٹنائزنگ یو از اے پریشر ان اٹ سیلف. تو وہ میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا برائن لارا سے, تو وہ کہتا ہے یہ پریشر ایسا ہوتا ہے کہ یو آر اسٹارک نیکڈ اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف 70,000 پیپل ان, تو وہ اس قسم کی فیلنگ آتی ہے, آپ ولنریبل ہوتے ہو. اب بابر وغیرہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی جو ہینڈ آئی کوآرڈینیشن ہے اور جو ان کی ایکسٹرا اسکلز ہیں وہ اس وقت ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے. وائی؟ بیکاز اب وہ ٹیکنیکل بریچز میں کنورٹ ہو گئی. مسل میموری جو ہے وہ اتنے اسٹیف ہینڈز ہوتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا وراٹ بھی اور یہ آف اسٹمپ پہ ولنریبل ہوئے ہوئے, وہاں پہ یہ آؤٹ ہو رہے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ اٹ از ہیپننگ. باقی آپ نے پوچھا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی, ایک تو سینا کنٹریز میں کپل آف ریزنس. ایک تو آسٹریلیا میں وی ہیونٹ ون اے ٹیسٹ میچ سنس 1996 اینڈ وائٹ واش سنس 1999. امبیرسنگ. ساؤتھ افریقہ میں آئی کلیئرلی ریمبر وی ون ایٹ ڈربن ان 1997. تو کپتان راشد تھا لیکن عامر نے کی تھی, اس کا سروائکل ہو گیا تھا. شعیب اختر گاٹ 5 for 40. ایک آپ وہ جیتے, ایک 2007 میں جب انضمام کپتان تھا تو آپ سینٹ جارج میں جیتے تھے. 2 out of 15 یو ہیو ون. 18 سال میں یو ہیونٹ ون اے ٹیسٹ میچ ان ساؤتھ افریقہ. سو یہ بھی ایک چیز آپ کو نظر آئے. اب آپ لوگ پوچھیں گے کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک تو ہم نے پروگریسولی کبھی ٹریننگ نہیں کیا اور ہم نے سچویشنز کو سیمولیٹ نہیں کیا.
ہماری ڈومیسٹک کرکٹ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے پہ لائبلٹی ہے نا، ہم مجبوراً کھلاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے یہ ویل ہونڈ سیزن پلیئرز نہیں ہیں. اگر آپ انڈیا کو دیکھو تو پچھلے 10 سال میں دے ہیونٹ لیٹ آسٹریلیا ون ان آسٹریلیا. ٹھیک ہے، تو کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یو لیک یور پلیئرز لیک. ایک تو آپ کی پچز ایسی ہیں، باؤنس کا پرابلم ہوتا ہے، پیچھے کی گیند پہ ہلکے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ غور کرو کہ کمران غلام 50 کر لیا یار تو نے، اور ٹیم جو ایک سچویشن میں ہے وہ کیا شارٹ سلیکشن تھی. ٹھیک ہے نا، سو دیٹ از ہاؤ اٹ ہرٹس یو. اور آپ کے بولرز کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے فاسٹ بولرز جو اسپیڈ بیس بھی ہیں وہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. ادھر لینتھ کتنے پہ گین کرنا ہے، آپ تھوڑا سا پیچھے سلائٹلی شورٹ آف لینتھ بولنگ کرتے ہیں. اٹ بیکمز ویری ایزی ان ٹیسٹ میچز ٹو نیگوشیٹ اینڈ ٹو پلے. تو یہ والی صورتحال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے اگر ہم آپ نے بڑا ان ڈیٹیل بات کی ہے، بابر اعظم کے حوالے سے بھی بات کی. ڈاکٹر صاحب جب ہوتے ہیں وہ ان ڈیٹیل ہوتے ہیں، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اتنی کسی کو بات کرنے دیتے ہیں نہیں، بالکل ہم 2 منٹ بعد انٹرپٹ کر دیتے ہیں، لیکن وہ مطلب بولتے ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے. کریں آپ. اچھا، میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم دوسری سائڈ کو دیکھیں، جنوبی افریقہ کو، وہاں پر جو نئے کھلاڑی تھے جس طرح سے انہوں نے وکٹیں لی، پاکستانی بیٹنگ لائن کے لیے کتنا زیادہ چیلنجنگ آپ کو لگا؟ کتنا چیلنجنگ ہے یہ ان کے لیے؟ دیکھو اس میں ایک دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ دے آر پلینگ اپنی کنڈیشنز میں. دوسرا، اگر آپ سینچورین کا سٹارٹس اٹھا کے دیکھو گے تو یو ول بی شاکڈ کہ 2018 سے لے کے اب تک فاسٹ بالرز دے پک 227 وکٹس ایٹ 23.22 اور اسپنرز نے صرف 16 آؤٹ کیے ہیں 60.16. تو اس کا مطلب ہے اٹس اے پیراڈائز فار فاسٹ بالرز. آپ غور کرو کہ ان کی لینتھ بہت اچھی ہے. باش نے بہتر بولنگ کی ہے، لیکن یہ جو دوسرا ہے پیٹرسن، یہ ہی از ناٹ این ایکسپریس فاسٹ بولر، بٹ یہ لائن اینڈ لینتھ پہ چھوٹی سوئنگ اور سیم کرتا ہے جو کہ آپ کے لیے ڈسیپٹیو ہو جاتی ہے بیٹسمین کے لیے. یو آر کاٹ ان 2 مائنڈس کہ آپ نے اس کو ہاف کاک کھیلنا ہے، پیچھے کھیلنا ہے، ڈیپتھ آف کریز یوز کرنی ہے. اس کی وجہ سے ہی پہ اور یہ آؤٹ کر رہا ہے. اس نے سری لنکا کے اگینسٹ بھی آؤٹ کیا اور ابھی بھی آؤٹ کیا. سو ایک تو وہ اپنے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں. دوسرا، ان کو جو آپ نے بات کی نا، ان کے لیے کوئی نیا نہیں ہوتا. اگر آپ بورڈر گواسکر ٹرافی میں جو وہ لڑکا جو انہوں نے کھلایا سیم کانسٹیس، وہ 19 سال کا لڑکا ہے، 11 فرسٹ کلاس میچ کھیلا ہوا ہے، 2 لسٹ اے میچ، 1 لسٹ اے میچ کھیلا ہوا ہے، 2 T20 کھیلا ہوا، اور کل اس نے 60 کر دیا اور بمراہ کو ریورس مار رہا تھا. سو ان کا اسٹرکچر بہت زبردست ہے. ان کی جو کمپیٹیٹیو فرسٹ کلاس کرکٹ ہے، تو ان کی فرسٹ کلاس کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ کا گیپ نہیں ہے. ہمارا بے تحاشا گیپ ہے. تو یہ کیسے گیپ کم ہوگا؟ یہ لانگ ٹرم پلاننگ، انٹلیکچولی آنیسٹ ڈیسیجنز لینے پڑیں گے، فوکس کرنا پڑے گا. اب انفارچونیٹلی آپ پھر میرے سے کہلوا رہی ہیں، آپ کے سیٹ اپ میں کرکٹ بورڈ میں اگر ایک ہوٹل مینجمنٹ کا ڈپلوما کرنے والا جو ہے، اگر وہ انٹرنیشنل کرکٹ کو دیکھے گا تو، اور آپ کا ایک لائر جو ہے وہ آپ کا چیف آپریٹنگ آفیسر ہوگا، تو دین یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ ایز کٹ فار رول پیپل. اور آج کل کی جو کرکٹ ہے یہ صرف مینجمنٹ نہیں ہے. یو ول بی شاک ٹو نو کہ ہم تو مینیجر ایک سول سرونٹ کو بنا دیتے ہیں، سیزنڈ آدمی کو بنا دیتے ہیں. ناؤ دیر از اے اسپورٹس مینجمنٹ ڈگری. اسی طرح آپ کی اسپورٹس سائنسز کی ڈگری ہے، اسی طرح آپ کی اسپورٹس میڈیسن کی ڈگری ہے. اور آپ کے میڈیکل پینل از ناٹ اونلی اباؤٹ ٹریٹنگ دا انجریز، اٹ از آلسو اباؤٹ ناؤ انجری پریونشن، اٹ از اباؤٹ ورک لوڈ مینجمنٹ. سو وہ بڑے سائنٹیفک طریقے سے. تو کرکٹ ہیز پروگریسڈ. ہم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ 2 ریزنز ہیں. ایک تو میڈیوکریٹی پریویل کرواتے ہیں اپنے سیٹ اپس میں. اس کا ریزن یہ ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں چیز آتی نہیں. تو ہم نے انسیکیورٹی کو مارجنلائز کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو ماٹھے لوگ ہیں ان کو اپنے ارد گرد رکھیں. اور پھر ہمارے یہاں ابھی بھی وہ جو ہے نا، جس کو ہم خصوصیہ برداری اردو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پیپنگ اپ دا باس، سر سو وہ کلچر جب تک چینج نہیں ہوگا، کیونکہ کرکٹ آفٹر دا براڈ کاسٹنگ ٹرانزیشن جو ہوئی تھی، ٹرانزیشننگ ہوئی تھی 1997 میں، اور اب یہ $1 بلین انڈسٹری ہے. اور آپ کی چیمپئنز ٹرافی پہ بھی کسی اور کا کوئی امپیکٹ نہیں تھا، نہ گورنمنٹ آف انڈیا کا، نہ BCCI کا، نہ پاکستان کا، نہ گورنمنٹ آف پاکستان کا، نہ PCB کا. اٹ واز اونلی دا براڈ کاسٹر دیٹ کمپیلڈ دیم ٹو گیٹ ٹو ویئر دے آر. اور اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا شو میں کہ یہ اسی طرح ریزالو ہو جائے گا. سو آئی تھنک پاکستان کو فائدہ ہوا اس کا. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ BCCI ورسز PCB ہے یا انڈیا جو ہے مونولیتھ پاور ہے، فائنینشلی جائنٹ، نو، یہ سارے ملے ہوتے ہیں. وہ ملے اس طرح ہوتے ہیں کہ ابھی آپ نے غور کیا ہے کہ پاکستان نے کہا ہم ریسیپروکیٹ کریں گے، ہم نہیں آئیں گے انڈیا. انہوں نے کنسیڈ کر لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، 2026 ورلڈ کپ یا 25 ویمن ورلڈ کپ آپ اسی طرح کھیل لیجیے گا جس طرح ہم پاکستان نہیں آ رہے. لیکن انڈیا نے کیا کہا تھا، ان کا اسٹیٹمنٹ کیا تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے، تو وہ نہیں آ رہے. اچھا، اب براڈ کاسٹر کو پرابلم ہے. اچھا، آپ لوگ کہیں گے کہ یار انڈیا بہت سپیریئر ٹیم ہے، آسٹریلیا انڈیا بہت بڑی کمپیٹیٹیو کرکٹ ہوتی ہے، کوالٹی ہے، انگلینڈ ہے، فار دیٹ میٹر نیوزی لینڈ ہے.
تو پاکستان کا اتنا کیوں لوگوں کو مسئلہ؟ وہ یہ مسئلہ ہے کہ 40% آف دا گلوبل پاپولیشن جو کرکٹ کی ہے دیٹ کمز فرام پاکستان اینڈ انڈیا. ایک دوسرا جو آپ کی وائٹ اکانومی تو ایک طرف جس میں انڈیا کو تو آپ میچ ہی نہیں کر سکتے, اسکلس پہ آپ انڈیا کو میچ نہیں کر سکتے. پھر ایک انڈسٹری نئی ڈیولپ ہوئی ہے جو کہ یہ آپ کی سروگیٹ ایڈورٹائزنگ, بیٹنگ کمپنیز. پھر اس کے بعد آپ دیکھو جتنے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں لیگ کرکٹ میں, میجر اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ساری بلیک مارکیٹ کو جو ہے وہ رن کرتے ہیں. سو پاکستان اور انڈیا اور شری لنکا یعنی کہ کولمبو, کراچی اور ممبئی, جس دن پہلی گیند انڈیا پاکستان کے میچ کی پھینکی جاتی ہے تو 3,000 کروڑ موبلائز ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سو اس ہیوج منی میں, اور براڈ کاسٹرز جو ہیں آج کل 4K پروڈکشن, 8K پروڈکشن, 26 کیمرہ, 43 کیمرہ بہت مہنگی ہو گئی, تو رائٹس مہنگے ہو گئے. تو اب ریٹرنز جو ہیں وہ کیسے لیں گے؟ ابھی انہوں نے کہا ہے اسٹار ڈزنی جو کہ اب اٹھا لیا انہوں نے, امبانی نے, وائیکام 18 نے, ریلائنس نے. تو اب ان کے پاس IPL رائٹس بھی ہو گئے, ICC رائٹس بھی ہو گئے. تو انہوں نے کہا ہے ICC کو کہ جی اگر آپ پاکستان انڈیا کے 2, 3, 4 یونٹ نہیں دیں گے تو انفارچونیٹلی پھر ہم آپ کو ری نیگوشیٹ کریں گے, آپ نے مہنگے ہمیں رائٹس دلوا دیے. ڈاکٹر صاحب اب آپ جیسے اب چیمپئنز ٹرافی والے معاملے پر چلے گئے ہیں تو ایک سوال یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ٹیلی گرام کا ایک جو بیان آیا, اس کے پہلے کرکٹ آسٹریلیا کا بھی آیا, وہ لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ ایک ٹیم کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, لیکن فائدہ اب کیا جب تمام چیزیں سارٹ آؤٹ ہو گئی؟ اچھا آپ نے کبھی اس کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھا اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وائی؟ برٹن سے بھی آواز اٹھی, ایک سول پاور ہو گیا انڈیا. ہاں پہلے تھا بگ 3, ٹھیک ہے. اچھا آسٹریلیا اور انگلینڈ جو کہ آپ جو مرضی کر لو, ایون ساؤتھ افریقہ 1890 میں آیا تھا. سوری تو ڈاکٹر صاحب کہیں نہ کہیں پاکستان بھی ایمرج ہو رہا ہے. بتانے لگا پاکستان تو ایمرج ہو گیا. اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ انہوں نے یہ یہاں تک کہہ دیا ICC نے کہ تم لوگ ایک ٹرائی نیشن یا کوڈرینگولر کروا لو, ایک جس میں انڈیا پاکستان آپس میں کھیلیں, 45% ایچ شیئر لے لو, براڈ کاسٹر کو دو امیڈیٹلی آفٹر دا ایشیا کپ. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کب کہاں گیا وہ جو نیریٹو کہ پاکستان اور انڈیا نہیں کھیلیں گے؟ اور وہ دس از آل کمرشل. جو آپ کہہ رہے ہو نا پاکستان میں موجود ہو رہا ہے, یس ہو رہا ہے. وہ کیوں؟ جو آپ کا بگ 3 تھا نا اس میں آسٹریلیا, انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ تو نہیں تھا, لیکن ساؤتھ افریقہ بیسیکلی وہ بھی شامل ہوتا ہے کہ وہ آپ کے فاؤنڈر ممبرز ہیں کرکٹ کے, دے اسٹارٹیڈ کرکٹ. اچھا ان کی ٹریڈیشنز ہیں, ان کا کلچر ہے. لیکن جب انہوں نے کمرشل ولگر کمرشلزم دیکھا تو ان کو فائدہ ہو رہا تھا. بائیلیٹرل سیریز ہو رہی ہیں, IPL میں آ رہے ہیں, 20% بورڈ کو مل رہا ہے IPL کا پر پلیئر, تو وہ چپ تھے. اور کیونکہ ان کو اتنی کشن مل رہا تھا. بٹ انڈیا ہیز برجونڈ ایز اے مونولیتھ سنگولر پاور آف کرکٹ ہو از ناؤ ایکچولی, میں یہاں تک لفظ یوز کروں گا, دے آر ہولڈنگ انٹرنیشنل کرکٹ ہاسٹیج. ایگزیکٹلی. تو اس کی وجہ سے اب خود تو وہ سامنے نہیں آنا چاہتے, ان کے کمرشل انٹرسٹ ہیں, تو وہ کس کو سائڈ کریں گے؟ ابھی جو ہوا ہے, جو ICC بورڈ میٹنگ ہوئی ہے, اس میں ایشین کنٹریز تینوں, حالانکہ افغانستان آپ کے ساتھ نہیں چلتا, بٹ افغانستان, بنگلہ دیش اینڈ سری لنکا سپورٹڈ یو, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کسی نے بھی ویٹو نہیں کیا, دے سپورٹڈ یو. دس مینس کہ یہ پولرائزیشن کو مارجنلائز کرنے کے لیے اب وہ لوگ کسی اور کو تو کھڑا کریں گے. تو اس وقت پولیٹیکل نیریٹو میں پاکستان اور انڈیا ایسے ہیں جو کہ لاگر ہیڈس پہ ہوتے ہیں, جن کا آرگومنٹ ہوتا ہے, جن کی کنٹینشن ہوتی ہے, تو وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان ایوالو ہو رہا ہے. بٹ کمرشل سیمپل سائز دیکھو, یو کانٹ میچ انڈیا. اسکل سیٹ دیکھو, یو کانٹ میچ انڈیا. لیکن یہ اسکل سیٹ کی سر آپ نے بات کی, کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے. اب جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہاں پہ میڈیوکر اپروچ ہے, اب دیکھیے کہ 6-6, 7-7 مینٹورز ہیں, ہر کسی کو 50-55 لاکھ روپیہ مل رہا ہے. جسٹ ہم تو مطلب میڈیا سے نا ہمیں پتہ ہے کہ منہ بند کروانے کے لیے کہ بس سارے لگے رہے, بس 55 لاکھ روپیہ وڈرا کرتے رہیں. اچھا کسی نے انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑے گا اپنا بیٹا کھلانا ہے, کسی نے اپنا بھتیجا کھلانا ہے, کسی نے اپنا دوست کھلانا ہے. یہ کب تک چلتا رہے گا ڈاکٹر صاحب؟ یہ چلتا رہے گا جس وقت تک کوئی ایسا آدمی نہیں آئے گا جو کرکٹ ساوی ہے, جو کہ پاور کے ساتھ رن کرے کرکٹ کو, اور جو کہ آنیسٹ ہو. ابھی ایک اور پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپوز میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جی وقائی یونس بہت بڑا ایکسٹراڈنری ورلڈ اسٹار فاسٹ بولر, یس ہی واز, نوبڈی کین ٹیک دیٹ اوے. لیکن ہیز ہی بین ٹرینڈ ایز اے کوچ؟ کتنے سیمپل سائز میں وہ ٹرین ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس نے کس نے گریجویشن کیا, گراس روٹ سے آیا نہیں آیا. راہل ڈراوڈ کیم فرام دا گراس روٹس ڈسپائٹ بینگ ون آف دا فائنسٹ پلیئرز آف انڈیا. تو ایک یہ چیز ہوگی. اسی طرح اب آپ یہ دیکھو, یہ جو مینٹورز ہیں, مینٹورنگ اگین از اے کلاسیفائڈ اسپیشلائز سبجیکٹ, ٹھیک ہے. اس میں سائنٹیفک انٹیگریشن چاہیے ٹولز کی, اس میں آپ کو AI کی انٹیگریشن چاہیے, اس میں آپ کو ریئل ٹائم ڈیٹا کی انٹیگریشن چاہیے, اس میں آپ کو بایو میکینکس کنیزیولوجی کی انٹیگریشن چاہیے. یہ جو آپ کے جتنے مرضی بڑے نام ہو, ڈو یو تھنک دے آر سیوی؟ ایک بندہ ہے جو میں پریس کانفرنس میں نے ایک سوال بھی کیا نا, میں نے گیم اویئرنیس کا سوال کیا وکی بھائی سے, 30 سیکنڈ میں جواب ختم کر دیا. ادھر سے ملک صاحب بولے, ملک صاحب نے میرے سوال کا جواب کو 4 منٹ دیا, اور پھر اینڈ پہ ملک صاحب سب کو کہہ کے
او یار میں بھی تیری جتنی تنہا تواڈی جتنی تنخواہ لے رہے ہیں میرے کو جواب دلوا رہے ہو مطلب کہ شعیب ملک کیوں ہے؟ ایک تو اس کا ریسنٹ کرکٹ کا ایکسپوئر ہے تو ہی ہیز بین ایکسپوز ٹو آل دیز ٹولس, اور دوسرا از اے ویری شارپ گائے ایگزیکٹلی اور وہ سیلف لرنر ہے, سو ہی از دا ون. لیکن وہ کبھی اس طرف نہیں آئے گا مجھے یہ بھی لکھوا لو, وہ اس کا فوکس انڈیا میں بھی ہے. ہاں نہیں تو وہ دوسرا پاور سینٹرک بھی ہے, براڈ کاسٹنگ بھی ہے, اور دوسرا ہی از اے کمرشل مائنڈ. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, سو پرابیبلی ادھر آئے گا نہیں, یہ بھی ایک آئرنی ہے. اور دوسرا آپ لوگوں نے سسٹم ڈیولپ نہیں کیے, انڈیا نے ٹرین دا ٹرینر پروگرامس کیے, آپ نے ٹرین دا ٹرینر پروگرامس نہیں کیے. ایگزیکٹلی انہوں نے فارنرس کو لائے لیکن انہوں نے اپنے لوکلس کو ٹرین کروایا, اور اب وہ سارے لوکلز ہیں جو کہ ایک سسٹم کے تھرو پاتھ وے ہے, جیسا پلیئر کا پاتھ وے ہوتا ہے اس طرح کوچز کا ہے, اس طرح مینٹورز کا ہے, ہر لے کا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بات وہی ہے جیسے ابھی آپ نے کی کہ ہمیں لانگ ٹرم پلاننگس کرنی ہوگی تبھی معاملات حل ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ان 3 سالوں بعد اب ہم ان 2 ملکوں کی کرکٹ دیکھ سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ملک میں جائیں گے, یا پھر اب یہ لائف ٹائم ہی ایسا چلے گا؟ دیکھو اور ساتھ میں میرے سوال کا بھی جواب دیجیے گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے اس سوال کے جواب میں جو ہے نا ہمارا وقت ختم ہو جائے گا. وراٹ کوہلی کے حوالے سے بھی اینڈ پہ بات کیجیے. آپ نے جو پوچھا ہے آپ کا پہلے آنسر دیٹ از کہ یہ پولیٹیکل نیریٹو ہے اور یہ ایک پولیٹیکل ڈسکورس ہے. آپ یہ دیکھو کہ 1960-61 میں پاکستان انڈیا کھیلے, اس کے بعد ان کی پولیٹیکل ٹینشنز ہوئیں, اینڈ اٹ ٹک دیم 17.5 years ٹو پلے اگین. دیٹ واز ان 1978-79. تو ہمارا یہ ٹرموائل تو رہتا ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی جیو پولیٹیکل سچویشن کے, اور گورنمنٹس جو ہیں وہ کون سی ہیں. یہ جو ہے یہ گورنمنٹ ہے ایکسٹریمسٹ کی, اور یہ گورنمنٹ ہے جو کہ پرو ہندوازم, اور یہ اپنے جو ہے یہ سیکولر تھاٹس پہ ووٹ اٹریکٹ نہیں کرتے, یہ اینٹائی پاکستان سینٹیمنٹ پہ ریڈیکلزم پہ ووٹس اٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جب تک نریندر مودی ہیں اور جب تک جے شاہ کے والد صاحب امت شاہ ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اس کو چینج کریں گے. سمپلیفائی کر لیں کہ جب تک بی جے پی ہے, جب تک یہ ہے ٹھیک ہے, تو تب تک آپ کے لیے مشکل نہیں. اٹل بہاری واجپئی کے ٹائم پہ آپ کھیل گئے تھے, سو دیٹ آلسو ڈیپینڈز اپون دا انڈیویجول اینڈ دیئر مائنڈ سیٹ. وراٹ کوہلی کا آپ نے کہا اگین ہی از, ایک تو ہی از بینگ ہانٹیڈ, اور دوسرا ہی از لوزنگ اٹ ناؤ. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہی از انڈاؤٹیڈ ورلڈز گریٹسٹ اسٹار, اور وہ انڈیا کا صرف نہیں ہے, وہ ایک انٹرنیشنل کرکٹ کا آئیکن ہے. تو اب اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ایک تو اس کو کرٹیسزم ہے, اسکروٹنی ہو رہی ہے, اس کی وہ پرفارمنسز 3 سال میں ہوئی نہیں. ٹیسٹ میچز میں اس کی ایوریج 52 سے 48 ہو گئی ہے, اور اکراس آل فارمیٹس 50+ ایوریج ہوتی تھی. 30 کی ایوریج ہے اس کی بیٹنگ ایٹ نمبر 3 ان ٹیسٹ میچز سنس دا لاسٹ 3 years. تو ایک تو وہ فرسٹریشن کا ایلیمنٹ ہے. دوسرا اب آئیڈینٹی کرائسس آ رہا ہے, بیکاز اب ٹائم آ رہا ہے کہ وہ سینٹر آف اٹریکشن جو ہے انڈر دا اسپاٹ لائٹ وہ فیڈ آؤٹ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی وہ نکلنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, جس طرح آپ کے اسٹارس کے لیے, فلم اسٹارس کے لیے ہوتا ہے, ان کے لیے بھی ہوتا ہے اسپاٹ لائٹ سے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کرنا شروع کیا ہے کہ یار میں انڈیا میں نہیں رہ سکتا اور میں انگلینڈ شفٹ ہو جاؤں گا, لندن شفٹ ہو جاؤں گا. اس پہ ان کو ود ان انڈیا کافی کرٹیسزم ہوا. رنز ہو نہیں رہے. اگین وہی جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا فینومینا کہ اٹ از ناٹ ہز اسکل سیٹ, 4th اسٹمپ پہ آؤٹ ہو رہا ہے. دس مینس کہ وہ پیرل موو کر رہا ہے بجائے کہ آگے کو آئے, تو جس کی وجہ سے وہ سیدھا کھیلے گا. سو دیٹ کلیئرلی شوز کہ یہ وراٹ کوہلی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو نہیں آتا, بٹ وہ مینٹل آپ کی جو ہوتی ہے نا ہینڈ آئی کوآرڈینیشن, وہ ساری آپ کی کوگنیٹیولی اور سبلمنلی کنٹرولڈ ہوتی ہے. اور یہ جو ہے یہ ہیڈ گیز اینگل پہ کھیلتے ہیں, یہ تھوڑا سا فریکشن آف سیکنڈ کوئکر کھیلتے ہیں باقی ایوریج پلیئرس سے. تو وہ اس وقت ان کا ڈیلیڈ افیکٹ آیا ہوا ہے. ابھی یہ جو کل انہوں نے اس کے ساتھ کیا سیم کانسٹنس کے ساتھ, ان بیکمنگ آف وراٹ کوہلی 1, ایگریشن آپ اس وقت دکھاتے ہیں جب آپ ٹاپ ٹیئر کرکٹ کھیل رہے ہوں اور آپ ہائیلی کمپیٹیٹیو زون میں ہوں, آپ رنس کر رہے ہوں. یہ فرسٹریشن زیادہ لگ رہی ہے. آپ نے اس نے شولڈر کیا, شولڈر پہ آئی تھنک اٹ از 2.12 جو ان پہ لگتا تھا, یہ ابھی سستے میں چھوڑ گئے ہیں 25% میچ فی فائن. اس پہ میچ فی فائن ہوتی تھی, اس پہ 2 میچ کی سسپینشن ہوتی تھی, اور اس میں وارننگ آتی تھی. سو اگین آئی تھنک کہ ہی ہیز ٹو انٹروسپیکٹ, بیکاز ابھی بھی اٹس اے میٹر, ایک سوئچ آن سوئچ آف ہے, اینڈ ہی کین میک اس انجوائے انٹرنیشنل کرکٹ. ڈاکٹر صاحب اٹس این ایبسولوٹ پلیزر ٹو ٹاک ود یو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پورا پروگرام میں مجھے لگتا ہے کم میرا خیال ہے گھنٹہ بلانا چاہیے. اب جب بھی ڈاکٹر صاحب کو بلائیں گے ان کو کہیں گے یار کہ آپ نے 10 بجے تک ہمارے ساتھ رہنا. ٹھیک ہوگا. خواتین حضرات, یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل چودھری صاحب. اسٹے ود اس.